ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. پچھلے تقریباً 2 درس سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے اوپر ہم نے گفتگو کی، کیونکہ وہ قرآن پاک میں اہم ترین آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کے حضور پیش ہوا قیامت والے دن، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا. اس میں جتنی مسکنسیپشنز تھیں وہ ہم نے الحمدللہ ایڈریس کر دی ہیں. آج اللہ کا نام لے کر اگلی آیت سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النساء آیت نمبر 49. الم تر الی الذین یزکون انفسہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا کیا ان لوگوں کو؟ یہ ایک عربی کا سٹائل ہے بات کرنے کا، یعنی کہ آپ نے دیکھا ہے. کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک باز ہیں، یہ پرٹیکولر یہودیوں کے بارے میں ہے. وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں تو عذاب دے ہی نہیں سکتا. بدقسمتی کے ساتھ آج بھی مسلمانوں کی یہی حالت ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بڑے بڑے علماء اگر خود اپنی تعریف نہ کریں تو پاس بندے کو بٹھا کے سٹیج کے اوپر اپنی شان میں بڑے بڑے القابات اور سپاس نامے پڑھواتے ہیں. اور ایسے سپاس نامے ہوتے ہیں کہ وہ القابات جو ان کے ساتھ منسوب کیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی شرم آتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ منسوب ہو رہے ہیں. تو یہ یہودیوں والا طریقہ کار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ جو اپنے جان میں بڑے پاک باز بنتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء. بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ پاک باز بنا دیتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن جو ہے ڈیسیژن ہے کہ کون بندہ پاک باز ہے کون نہیں ہے. بنانے والا بھی اللہ اور جاننے والا بھی اللہ. اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کبھی بھی کسی شخص کی تعریف کرنی ہو تو یہ مت کہو کہ یہ شخص بڑا نیک ہے، بلکہ یہ کہو کہ میرے گمان میں یہ شخص اس طرح ہے، باقی اللہ کے سپرد کر دیا جائے. تو ڈیفینیٹلی کسی کے بارے میں یہ بات نہ کی جائے. البتہ جس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے بات مل جائے، جیسا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں، تو ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. اور قیامت والے دن ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک کھجور کی گٹھلی کے ریشے کے برابر بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جو شخص خود اللہ کا باغی ہو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کے سبب اس کو پکڑے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیے کس طرح اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کتنی ڈھٹائی کے ساتھ. اپنے بارے میں یہ کہنا کہ میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں، میں اللہ کا بڑا لاڈلا ہوں، قیامت والے دن میں نے تو جانا ہی جنت میں ہے. اتنے بڑے بڑے دعوے یہودی علماء اس وقت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو کتنی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لیا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضروری بخشے گا. وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا. اور کافی ہے ان کے یہ کھلا گناہگار ہونے کے لیے.
اتنے بڑے بڑے دعوے کرنا. تو یہ نہ سمجھیے کہ قرآن پاک میں جو آیات یہودیوں کے بارے میں یہ یہودیوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. یہ یہودیوں کے ذریعے اس امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کریں یہودی، وہ لوگ جو 2000 سال تک اللہ کے لاڈلے ترین بندے رہے، 3 کتابیں ان میں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، اور اولو العزم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، اتنے بڑے بڑے اولو العزم پیغمبر بھی ان میں آئے. لیکن جب وہ بدماشیوں پر اترے اور اللہ کی نافرمانیوں پر اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی ان بزرگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ نسبتیں بھی ان کے کام نہیں آئیں، کیونکہ کرتوت ان کے نبیوں کی سنت کی پیروی والے نہیں تھے. تو اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص اپنی نسبت انبیاء کے ساتھ کرے اور اس کے کرتوت بالکل نبیوں کے اپوزٹ ہوں. تو اس کو ہم نے بھی دیکھنا ہے، اپنی شکل بھی اس آئینے میں دیکھنی ہے. ہم دعاؤں میں تو کہہ دیتے ہیں اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہم واقعی؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ملاوٹ کرنے والا امت رہ جاتا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب اگلا رکوع جو ہے وہ پرٹیکولر پھر یہودیوں سے خطاب میں آ رہا ہے، اور ان کی چند بڑی بڑی برائیاں جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں، اور ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھے نبی نہیں ہے، بلکہ یہ اسی ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں جن کو تم بھی انبیاء کرام علیہ السلام میں بہت بڑے مرتبے کا نبی مانتے ہو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، کچھ نصیب ان کا بھی مقرر ہوا تھا اس ام الکتاب میں سے، لوح محفوظ میں سے. یہ قرآن پاک بھی اسی لوح محفوظ کا حصہ ہے. تورات، انجیل اور زبور، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ اور یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ، یہ تمام اس ام الکتاب کا حصہ ہے. تو اسی ام الکتاب لوح محفوظ میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا ان لوگوں کو، یعنی کہ یہودیوں کو اور نصارہ کو. یؤمنون بالجبت والطاغوت، لیکن کتابوں کے باوجود وہ ایمان لاتے ہیں جبت کے اوپر، اوہام کے اوپر، سپرسٹیشنس چیزوں کے اوپر. جس طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو بڑی نحوست ہے، شیشہ ٹوٹ جائے تو بڑی نحوست ہے. تو یہ یہودیوں والے اثرات ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں، کیونکہ جب کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا اس وقت مشرکانہ اوہام امتوں کے اندر آ جاتے ہیں. کتاب کو چھوڑیں گے پھر اس قسم کی چیزوں کے ساتھ انسان کا واسطہ پڑ جائے گا اور ان پر اعتقاد انسان کا کامل ہوگا. تو کتاب کا حصہ دیا گیا، لیکن یہ لوگ جبت پر، اوہام کے اوپر ایمان لاتے ہیں. والطاغوت، اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں. طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جو اللہ کے مقابلے پر کھڑی ہو جائے. سب سے بڑا طاغوت شیطان اور اس کے پیروکار جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تغار بھی زبان میں کہتے ہیں طوفان کو جو اپنی لمٹ سے باہر نکل آئے. دریا اگر اپنی باؤنڈری سے باہر آ جائے تو کہتے ہیں اس میں طغیانی آ گئی، اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو طاغوت پر وہ ایمان لاتے ہیں. حالانکہ تمام نبیوں کی دعوت کا خلاصہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی دعوت دے کر، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت سے. تو طاغوت پر وہ ایمان لاتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور یہ اسلام دشمنی میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کفر کرنے والے ہیں، مشرکین مکہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو پھر بھی بہتر ہے مسلمانوں سے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ ان کو بھی یہ بات پتا تھی کہ مشرکین مکہ تو نبیوں کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو نبیوں کے ماننے والے نہیں ہیں. لیکن دشمنی میں یہودی اتنے اسلام کے اگینسٹ چلے گئے کہ انہوں نے کہا ان سے تو وہی بہتر ہے. یہ جب بغیم بینہم آ جاتا ہے نا تو انسان جان بوجھ کر مخالفت میں اس حد تک آگے چلا جاتا ہے. جیسا کہ معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ جب توحید کی دعوت دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں جی ان بریلویوں سے اور شیعوں سے تو مشرکین مکہ ہی بہت بہتر تھے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. یہ اکثر آپ کو سننے کو ملے گا تقریروں میں، وعظوں میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی.
او بھائی میرے، بریلویوں سے، شیعوں سے، دیوبندیوں سے، اہل حدیثوں سے مشرکین مکہ کس طرح بہتر ہو گئے؟ مشرکین مکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور پاگل نعوذ باللہ ڈکلیئر کرتے تھے، اور یہاں کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہے وہ اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ کیسے اس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے تھے، یہ لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں. اگر کسی کو کسی معاملے میں کوئی غلطی لگ گئی ہے تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کافر یا مشرک ڈکلیئر کر دیا جائے، بلکہ اس کی غلطی احسن طریقے سے اس پر واضح کی جائے. اس طریقے سے غلطیاں واضح کریں گے تو اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. کتاب اللہ اور سنت بالکل واضح ہے، لیکن کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سودا بڑا اچھا ہے، لیکن بیچنے والے جو دکاندار ہیں وہ اتنے بد اخلاق ہیں کہ ان کا اچھا سودا بھی خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، یہ بالکل یہودیوں والی روش ہے کہ انسان ضد میں اتنا آگے چلا جائے کہ پھر انسان کو نظر بھی آ رہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بہت قریب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. ان کے سامنے قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی تھی، اس سے پہلے سورۃ البقرہ پوری نازل ہو چکی ہوئی تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ایمان والے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ یہودی چونکہ ضد میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ان سے تو وہ بہتر ہے مشرکین مکہ. تو اس طریقے سے وہ اپنی دل کی بڑاس نکال لیا کرتے تھے، لیکن کیا فائدہ؟ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں یہودی، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو زیادہ ہدایت میں ہے ایمان والوں سے بھی بڑھ کر، ان سے تو یہ بہتر ہے. سبیلا یعنی کہ سیدھے راستے کے اوپر ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ سن لیں جی فتویٰ. فتویٰ کیا ہے ان کے اوپر؟ یہ یہودیوں کے اوپر نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کے اوپر بھی فتویٰ لگے گا کہ جو اس قسم کی روش اختیار کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی فرق کرتا ہے. سورۃ المائدہ میں چل کر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس بات کی کہ تم عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، مشرکہ کے ساتھ کرنا حرام ہے. حالانکہ یہودی اور عیسائی بھی مشرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں فرق کیا ہے. وہ مشرک جو بتوں کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور وہ مشرک جو اللہ اور انبیاء کو ماننے کے بعد شرک کرتے ہیں، ان دونوں کی انٹینسٹی میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے. حالانکہ ہونا چاہیے تھا ان کو بڑا مشرک ڈکلیئر کیا جاتا کہ ان کے پاس تو انبیاء کی تعلیمات بھی آئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں بڑی حکمت عملی کے ساتھ چل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کی ایسی روش ہے، جسے فٹ اس کو یہ فتویٰ گفٹ، چاہے مسلمان ہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی ہے وہ بدنصیب لوگ جن پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس کسی پر اللہ کی لعنت ہو جائے، فلن تجد لہ نصیرا، تو تم ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیئر کر دیا نا اس پر لعنت ہے، اب اس کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا سفارشی نہیں بن سکتا جب اللہ تعالیٰ ہی اس کو لعنتی ڈکلیئر کر دے گا. ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے حکومت میں؟ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ان کے لیے بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو یہ لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. یہ یہودیوں کی خاص روش بیان ہو رہی ہے، وہ بڑے کنجوس تھے، بہت کنجوس تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے حوالے بادشاہی ہو جاتی نا کائنات کی، تو کسی کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تمام نافرمانیوں کے باوجود ان کو نواز رہا ہے. اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کی، مومنین کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہودیوں کی اور منافقین کی یہ روش ہے کہ وہ کنجوس ہوتے ہیں. فضول خرچی الگ چیز ہے، لیکن کنجوسی بھی اسلام کے اندر حرام ہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ،
کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے اس نعمت کے بارے میں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے؟ کس نعمت کے بارے میں؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حسد کرتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں چلتے آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد 70,000 انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر آئے ہیں، تو آخری پیغمبر بھی یہیں سے ہونا چاہیے تھا. یہ بنو اسماعیل جن کو ہم سمجھتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ جائے لوگ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغمبر کیوں بھیج دیا؟ ہمارے اندر تو اتنے بڑے بڑے علامے موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے طور پر کیوں نہیں چنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو بے شک ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو، ان کی آل کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ہم نے آل ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد کو چن لیا ہے کتاب کے لیے، والحکمہ، اور حکمت کے لیے، نبوت کے معنوں میں یہاں آ رہا ہے، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے ان کو عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی آئے کہ تقریباً 2/3 ورلڈ کے اوپر اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، ایسے پیغمبر بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی اگر اولاد مانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بقول تمہارے، آج بھی آپ تورات اٹھا لیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، آج میں پڑھ کے آیا ہوں وہ چیپٹر، پہلا چیپٹر اولڈ ٹیسٹمنٹ کا جو ہے تورات کا، اس کا نام ہے پیدائش. اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، اس کے بعد کابیل اور حابیل اور یہ ساری ڈیٹیل چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور اس طرح یہ ساری ڈیٹیل چلتی ہے. جس طرح قرآن پاک میں سورہ یوسف پوری ہے، تقریباً تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ یہ سارا واقعہ اس چیپٹر کے اندر موجود ہے. اسی میں یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک بیوی تھی ہاجرہ سلام اللہ علیہا، جن کو ابراہیم علیہ السلام مکے کی سرزمین میں چھوڑ گئے تھے، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تو یہ بات اسماعیل علیہ السلام کا نام، ان کی والدہ کا نام آج بھی تورات میں پیدائش والے چیپٹر میں پہلے چیپٹر کے اندر موجود ہے. پھر اس کے آگے واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے کوشش کی تو اس دوران جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، زمزم. حالانکہ یہ ڈیٹیلز ہماری میتھولوجی میں نہیں ملتی ہیں، یہ تورات سے ہمیں یہ ساری ڈیٹیل پتہ چلتی ہے. تو یہ یہودی بھی مانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں مینلی جن سے نسل چلی، ایک اور بھی ہیں بنو قطورہ وہ علیحدہ سے، لیکن 2 بڑے جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مشرکین عرب کو وہ مانتے تھے، ایسا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہی دلیل پیش کی ہے کہ بے شک ہم نے جب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہی اولاد ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو چنا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تو ان میں سے کوئی تو ہیں جو ایمان لائے اس کے ساتھ، اور کوئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے منہ پھیر لیا. کن میں سے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. یعنی ابراہیمیوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پیغمبروں پر ایمان لانے والے بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو نہیں لانے والے. تو جو نہیں لانے والے ان کے لیے کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو انہیں کافی ہے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بھی کسی کے کام نہیں آئے گی اگر اس کے کرتوت ابراہیم علیہ السلام والے نہ ہوئے. تو یہ جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو بندے سید زادے ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں وہ، لیکن اس پروٹوکول پر جو ایکسٹرا آرڈنری وہ پروٹوکول لینے کی کوشش کرتے ہیں پبلک سے، اور کرتوت ان کے نہیں ہوتے، اور یہاں تک وہ گمراہی میں بہکے ہوئے ہیں کہ وہ عام مسلمانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ امتی ہو ہمارے، اسی سیدہ تے اے امتیاں دی گل ہے، اے وہ گل کر رہے ہوندے نے امتیاں دی گل ہے، یہ امتیوں کی بات ہے، یہ امتیوں کی بات ہے، حالانکہ وہ بھی امتی ہیں. آپ دیکھ لیں یہاں ابراہیم علیہ السلام کی امت کی بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی امت، ان میں سے کچھ لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے پیغمبروں پر ایمان لائے، کچھ نہیں لے گئے.
یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں نے کیا کیا؟ بعد میں توبہ کر لی، لیکن انہوں نے دیکھیں حسد اتنا کیا، اپنا بھائی پیغمبر ہے اس کو مانا نہیں ہے، اور پورے کا پورا قصہ وہ آ جائے گا سورہ یوسف کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہے اور اس کے کرتوت ابراہیم علیہ السلام والے نہیں ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو اس کے لیے کفایت کر جائے گا پھر دوزخ کا عذاب، دہتی ہوئی آگ کا عذاب، یہ اس کا انجام ہوگا۔ اسی لیے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ اس بات پر فخر مت کرنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے کر آنا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں اللہ کے حضور تمہیں چھڑا نہیں سکوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ترغیب کے لیے ان کو ارشاد فرمایا۔ وہ تو خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار ڈکلیئر تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ کے بارے میں سلام اللہ علیہا کے بارے میں اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو فاطمہ کی اولاد کہیں آکڑ خان نہ بن جائے اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت کر کے پھر نبیوں کی شفاعت کی حقدار کہلانے والی نہ بن جائے، الٹا یہ کہتے ہیں ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ اور بھائی میرے شفاعت کا اختیار امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اس کے بعد قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے بعد پھر فرشتے بھی شفاعت کریں گے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نیک بندے بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ اپنا کیا معاملہ بننے والا ہے کہ ہم لوگوں کو گارنٹی دیتے پھریں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، اور اصل بات وہی ہے جی بھائی جی کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، ہماری کتابوں کو نہیں مانتے، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں ڈال دیں گے آگ میں۔ اصل ایشو جو ہے نا بھائیوں وہ ہے وحی کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا، وحی کی تعلیمات کو چھوڑ دینا۔ اور یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی میں نے آپ کو یہ چیز بتائی تھی، سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کے اندر ایک آیت تھی، وہ نکال لیجئے، یہاں اس کانٹیکسٹ میں آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ پارہ نمبر 1 کے اندر چوتھا رکوع یعنی آیت نمبر آپ نکال لیں 38، آیت نمبر 38 نکل آئی ہے، آیت نمبر بھی چیک کریں 38 38 نمبر آیت مل گئی ہے جی، ماشاءاللہ حافظ بھی بیٹھے ہوئے ہیں پھر بھی ٹائم اتنا لگ جاتا ہے جی۔ صفحہ کون سا ہے؟ 8واں پیج۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، مل گئی یہ والی آیت۔ یہ آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی اس لغزش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا تو کیا فرمایا؟ یہ معافی ہونے کے بعد قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اتر جاؤ اب زمین کے اوپر، سب کے سب یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی پشت سے جتنے انسان پیدا ہونے تھے تمام کو آدم علیہ السلام کو مخاطب کر کے تمام کو کہا کہ اب زمین پر اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پس اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات تمہارے پاس آئے گی، کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا، تو جو کوئی پھر اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا جو کتابوں کی پیروی کریں گے۔ اور اگلی بات وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جو کفر کریں گے ہماری آیتوں کے ساتھ اور اس کو جھٹلا دیں گے، پس پش ڈال دیں گے، اولئک اصحاب النار، یہی پھر لوگ ہوں گے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ تو یہ بات ہے کتاب کو وحی کو چھوڑ کر گمراہی ہی گمراہی ہے۔ تو ہمارا بالکل اپنا کنسپٹ ہے، ہمارا تو کنسپٹ یہ ہے کہ کسی بزرگ کا دامن کرم تھام لو، کسی جماعت کو اڈاپٹ کر لو، پھر انشاءاللہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک بچہ حافظ قرآن بنا دو، انشاءاللہ وہ اپنے آپ کو بھی جنت میں لے کے جائے گا، 7 بندے اور بھی ساتھ لے جائے گا۔ اتنا سوکھا نہیں بھائی۔ یہ جو حدیث ہے نا حافظ قرآن والی، اس کے پورے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ ایسا حافظ قرآن آپ کو دنیا میں کوئی مل جائے تو مجھے بھی ذرا دکھائیے گا، تاکہ میں بھی اس سے بات کروں کہ میری بھی کوئی شفاعت قیامت والے دن وہ کرے۔ سب سے زیادہ بدعملی اگر پائی جاتی ہے تو حافظ قرآنوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور مسجد کا ماحول چھوڑنے کی دیر ہے جب ان کا ایکسپوئر ہوتا ہے باہر کے معاشرے کے ساتھ،
تو وہ داڑھی گئی جناب، وہ نمازیں گئیں، وہ شلوار ٹخنوں سے نیچے، اور پھر ساری کی ساری چیزیں برائیاں آہستہ آہستہ ان کے اندر، وہ پھر 2 ہاتھ آگے نکلتے ہیں۔ تو اصل چیز ہے کتاب اللہ کو پکڑنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ اور یہ دیکھ لیں نبیوں کی اولاد کے ساتھ بات ہو رہی، آل ابراہیم کے ساتھ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے آیتوں سے کفر کیا، ان قریب ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب کبھی بھی ان کی کھالیں پک کر سڑ جائیں گی تو ہم ان کو نئی کھالیں دے دیں گے دوزخ کے اندر، والعیاذ باللہ تعالی۔ کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ یعنی کھال جب ان کی جل جائے گی پھر نئی کھال ان کو دے دی جائے گی، پھر جل جائے گی پھر نئی کھال دے دی جائے گی، تاکہ بار بار ان کو تکلیف ہوتی رہے۔ والعیاذ باللہ۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر غالب ہے، اور اگر وہ قیامت والے دن عذاب دے گا تو یہ اس کی حکمت میں سے ہے۔ کوئی ظلم نہیں کر رہا ہوگا، اپنے اعمال کے سبب انسان کو سزا مل رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی فنیٹک نہیں ہے کہ اس کو کسی کو تکلیف دے کر خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اس آیت کی وجہ سے تھائی لینڈ کے اندر ایک میڈیکل ڈاکٹر تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ پین ریسیپٹرز کے اوپر کام کر رہے تھے کہ انسان کے جسم کو جو تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کے ریسیپٹرز جو ہیں وہ کھال کے اوپر لائی کرتے ہیں۔ پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ یہ تمام کی تمام فیلنگز جو ہیں ان کا تعلق صرف دماغ کے ساتھ ہے، لیکن اب سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے یہ بات پتہ چلی ہے کہ انسان کا جو اعصابی نظام ہے اس میں ہماری جلد کے اوپر بھی پین ریسیپٹرز موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں سے جب سگنل جاتے ہیں دماغ کو تو پھر تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ قرآن پاک میں یہ چیز اشارتاً بیان فرما دی گئی کہ ہم قیامت والے دن ان کی کھال بدل دیں گے تاکہ ان کو عذاب کا مزید مزہ ملتا رہے۔ کوئی کھال جلے گی پھر دوبارہ کھال دیں گے تاکہ ان کی بار بار تکلیف ان کی جاری رہے۔ تو پین ریسیپٹرز کی تحقیق کی وجہ سے 8ویں جو کانفرنس ہوئی تھی ریاض کے اندر میڈیکل سائنس کے اوپر، قرآن اینڈ میڈیکل سائنس، تو اس کے اندر اس بندے نے کلمہ شہادہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا اس آیت کی وجہ سے۔ یہ ہے وہ آیت، قرآن پاک میں یہ بات آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی شخص اس تحقیق پر نہیں پہنچا ہوا تھا، میں حیران ہوں کہ یہ 1400 سال پہلے کی اگر کتاب ہے تو اس کا سورس ضرور ڈیوائن سورس ہے، یہ وحی کے ذریعے، ورنہ آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ پین ریسیپٹرز کا کنسیپٹ کیا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ایمبریولوجی کی فیلڈ میں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بنتا ہے، آج 80% ایسے سوالات جو آج سے 30 سال پہلے سامنے رکھے جاتے تو ہمیں ایمبریولوجی کی فیلڈ کے لوگ جواب نہیں دے سکتے تھے، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں ٹینیس ڈیٹیل تک اس کتاب کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ اور یہ سبب بن رہا ہے غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کا۔ ہماری تبلیغوں سے مسلمان نہیں ہو رہے، ہماری تبلیغوں سے مسلمان نہیں مسلمان ہو سک رہے، بلکہ تبلیغ کرنے والے خود بھی صحیح طریقے سے مسلمان نہیں بنے ہوئے، چاہے جائے کہ غیر مسلموں کو وہ امپریس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم غالب ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، پہلے دوستیوں کا ذکر، اب جنتیوں کا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں ان جنتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہاں ان کے لیے ہوں گی پاکیزہ بیویاں یعنی حوروں کی شکل میں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم داخل کریں گے انہیں گھنے سائے والے درختوں کے اندر۔ اس کی ڈیٹیل ملتی ہے صحیح مسلم میں، اگر آپ چیپٹر پڑھیں نا، جنت کا چیپٹر 30 جلد میں، جنت کی نعمتوں کا بیان، تو یقین کریں انسان کا دل کرتا ہے کہ آج ہی پہنچ جائے وہاں پر۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت میں ایسے درخت بھی موجود ہیں کہ ان کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک تیز گھوڑ سوار 1 سال تک مسلسل تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اتنے بڑے بڑے درخت اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں، سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت لگ جاتا ہے۔
لیکن یہ تمام نعمتیں اس کے لیے ہیں جو شرک سے پاک ہوگا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اگر شرک ہے تو کسی کی داڑھی، کسی کی پگڑی، کسی کا شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، کسی کا نمازیں پڑھنا، کسی کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ محبت کرنا زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی اور مجھے بھی وہ دعا دی. تمام انبیاء نے اپنی دعائیں اس دنیا میں کر لیں اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے. میں اس دعا کے ساتھ اپنی امت کی شفاعت کروں گا قیامت والے دن، اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. تو دو بڑی چیزیں یاد رکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت کی تمام شکلیں خالصتاً اللہ کے لیے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر، نیاز خالصتاً اللہ کے لیے. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے آج کے معاشرے کے اعتبار سے، ایاک نستعین، غائب میں مدد کے لیے دعا صرف تجھی سے کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں ہو سکتی. کسی بھی اور ہستی کو غائب میں مدد کے لیے پکارنا، اس سے دعا کرنا ہے، اور یہ بگیسٹ فارم آف عبادت ہے، سب سے بڑی. اب دعا هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں پکارنا، الہ سمجھ کے نہیں، بغیر الہ سمجھے ہوئے بھی. جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو پکار لیا، اس سے دعا کی، تو دراصل اس نے اس کو اپنا الہ مان لیا. جس کا ثبوت یہ سورۃ النمل کی آیت جو 20ویں پارے کی یہ پہلے صفحے پر ہے، 20ویں پارے کا پہلا صفحہ، آیت یہ آپ قرآن پاک میں نکال لیں، 383 نمبر پیج 383 آیت نمبر 62. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے وہ جو مشکلات میں گھرے ہوئے شخص کی پکار کو سن لیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ تمہیں زمین میں اگلوں کا خلیفہ بناتا ہے. یعنی تمہارے باپ دادا مرتے ہیں پھر تمہیں رہنے کی جگہ دیتا ہے، تم مر جاؤ گے تمہاری اولاد کو دے گا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو تکلیف دور کر دے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت پکڑتے ہو. تو بھائیو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ کوئی تکلیف دور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، کوئی دور سے سن سکتا ہے یا نہیں سن سکتا، کسی کو اللہ نے اذن دیا ہے یا نہیں دیا ہے، وہ عالم برزخ میں زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے. اصل جھگڑا ہے کہ تمام چیزیں بھی ہوں، پکارنا اللہ کو ہے. بارش فرشتے برساتے ہیں اللہ کے اذن سے، پکاریں گے اللہ کو. تو سیدنا علی کو یا شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہو تب بھی، نہ ہو تب بھی پکارنا ان کی عبادت کرنا ہے، اور خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے. یہ تو چکر ہی نہیں ہے کہ آپ معبود سمجھ کے پکار رہے ہیں یا بغیر معبود سمجھے. یہ بہت بڑی بحثیں چلا رہے ہیں جی، معبود سمجھ کے نہیں ہم پکارتے. اور بھائیو معبود سمجھ کے پکارے یا بغیر معبود سمجھ کے، اصل مسئلہ ہے پکارنا. اصل ایشو تو یہ ہے، پکارنا خود عبادت ہے. عبادت چاہے کسی بھی نیت سے ہوگی، جب عبادت کر رہا ہوگا انسان تو پھر وہ شرک کے اندر لائی کر جائے گی. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اب یہ آخری دو آیات جو آج کے درس میں ایڈریس ہوں گی، یہ آ رہا ہے اسلام کا دستوری نظام کیا ہونا چاہیے. جس طرح پاکستان میں بھی دستور ساز اسمبلی اسلامی نظریاتی کونسل بنی ہوئی ہے، قرارداد مقاصد بھی جو ہے وہ منظور ہو چکی ہوئی ہے 8 سے 50 سال پہلے ہی. اسلام کا دستوری نظام کیا ہوگا 2 آیتوں کے اندر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے. سورۃ النساء آیت نمبر 58
اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، یہ دو آیات. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ تم امانتیں سپرد کرو ان کے جو کہ اس کے اہل ہیں. امانتوں سے مراد کیا؟ کہ حکمران اس کو بناؤ، امیر اس کو بناؤ، اپنے ڈیسائسیو رول کے اوپر اس کو لے کر آؤ کہ جو واقعی اس کا اہل ہو. یہ نہ ہو کہ قوم کا بدماش اور وہ ایم این اے بنا ہوا ہو، اہل شخص ہو، دینداری میں بھی اہل ہو، ظاہر دنیاوی معاملات بھی وہ سمجھتا ہو. یہ نہ ہو کہ دین اس کا آتا ہو دنیا بالکل نہ پتا ہو اس کو، تمام سوشل ایشوز کے اوپر بھی اس کی گرفت ہو. تو یہ پہلی دستور جو اسلام میں جو دستوری نظام ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ اہل لوگ جو ہیں وہ منصب کے اوپر آنے چاہیے. دوسری چیز عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو اس چیز کا حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک یہ بہت اچھی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت فرما رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات کون شخص بےایمانی کر رہا ہے اور کون شخص عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے. تو اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس میں جو 3 بنیادی شرطیں ہیں اس میں سے 2 اس آیت کے اندر آئی ہیں اور تیسری اگلی آیت میں آ رہی ہے جس کے اوپر میں نے آج باقی 25 منٹ جو رہ گئے ہیں اس پہ گفتگو کرنی ہے. پہلی چیز کیا ہوئی کہ جو اہل لوگ ہیں ان کو اپنے سے لیڈر بناؤ، ان کو چنو. دوسری چیز، تم جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، عدل کے ساتھ کرو. تو پاکستان کے اندر بھی اسلامی نظریاتی کونسل کی یہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی چیز جو ہے وہ اسلام کے قوانین کے منافی نہ بنے. جو اب تیسری شرط آ رہی ہے وہ آیت پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر میں اس کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کرتا ہوں جمہوریت کے حوالے سے بھی. پہلے اس آیت کو پڑھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب یہ اہم ترین مقام آ رہا ہے قرآن پاک کا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کا جو دستوری نظام ہے اس کی تیسری اہم ترین شرط بیان کی ہے. پہلی شرط اس سے پچھلی آیت میں پہلی 2 شرطیں پڑھ چکے ہیں ہم. پہلی شرط کیا تھی کہ اہل لوگوں کو امانتیں سپرد کرو، اپنا لیڈر ان کو بناؤ جو اہل ہوں اس منصب کے، بے ایمان لوگ نہ ہوں، بدماش لوگ نہ بن جائیں، ایم این اے اور ایم پی ایس آج کے دور میں اگر ہم بات کر رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا تھی کہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے. اب یہ تیسری اہم ترین شرط آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت کا لفظ کس کے ساتھ آیا؟ اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ. اب تیسری بھی ایک اطاعت کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں، لیکن وہ مشروط اطاعت ہے. ایبسولوٹ اطاعتیں، غیر مشروط اطاعتیں 2 ہی ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو. اور آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کا رسول انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے لیکن ہم نہیں اس کو دیکھ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب اللہ کی اطاعت اور سنت جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہو اس کی پیروی کی جائے. تو یہ 2 ایبسولوٹ چیزیں جو ہیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حکمران ہو، اولو الامر ہو، جس کا حکم چلتا ہو، جس کا امر چلتا ہو، اس کی بھی تم نے اطاعت کرنی. یعنی خلیفۃ المسلمین کی یا جو بھی حکمران ہوگا مسلمانوں کا اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. لیکن یہ جو تیسری اطاعت ہے یہ مشروط ہے. حکمران کے ساتھ آپ جھگڑا کر سکتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسی آیت میں آ گیا
اگر تمہارا حکمران کے ساتھ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اپنے مسئلے کو پلٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی کتاب اللہ کی طرف اور سنت کی طرف. اگر تمہارا حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، اولو الامر کے ساتھ، خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی ایسا تنازع کھڑا کر دیتا ہے جو تمہاری نظر میں کتاب اور سنت کے خلاف ہے، تو پھر معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. لیکن کون پلٹائے گا؟ بے ایمان نہیں پلٹائے گا، ایمان والا ہوگا. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت کی بھی دھمکی لگا دی، اور تمہیں یہ پتہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر ہی تم یہ کام کرو گے کہ کتاب و سنت کی بات کرو گے، ورنہ کتاب و سنت کو پس پش ڈال دو گے، اپنی اپنی اسی پرانی ریتوں پر چلتے رہو گے. ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے. وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی انجام کے اعتبار سے بہتر بھی ہوگا. کیا بہتر ہوگا؟ کہ ایبسولوٹ اطاعت دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرنی ہے. اور آج کی ڈیٹ میں انسٹیٹیوشن کی صورت میں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اطاعت کرنی ہے. اس کے بعد اگر کسی کی اطاعت ہے تو خلیفۃ المسلمین کی، لیکن وہ بھی ایبسولوٹ نہیں ہے، ریلیٹیو ہے اور مشروط ہے کتاب اور سنت کے دائرے کے اندر. تو یہاں پہلے تو میں دستوری نظام کے حوالے سے بات کر دوں کہ 3 جو آئیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 اور 59 کے اندر جو 3 چیزیں آئیں وہ کیا تھیں، ریپیٹ کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اہل لوگ تمہارے لیڈر ہونے چاہیے. دوسرا، عدالتیں آزاد ہونی چاہیے، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہونا چاہیے. اور تیسرا، عدالتیں فیصلہ کریں گی تو کتاب و سنت کے مطابق کریں گی. تو اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ آج یہ بات کی جاتی ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کتاب و سنت کے مطابق فلاں قانون ہے یا نہیں ہے. تو اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، پارلیمنٹ نہیں کرے گی. یہ جو ڈیموکریسی آج کل چل رہی ہے، اس اعتبار سے دنیا میں جہاں کہیں بھی، پاکستان میں اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا دیں. تو دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے کہ بائی دا پیپل، فار دا پیپل، فرام دا پیپل، لوگ جو مسئلہ جو ہے وہ بنا کر اس کے اوپر اتفاق کر لیں. جس طرح کہ ابھی امریکہ کی 3 اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے جائز کردار جو ہے وہ قرار دے دیا ہے، قرارداد پاس ہو چکی ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں قانون بنائیں گے ہم، جمہوریت ہے. اس طرح کی جمہوریت خالصتاً شرک ہے. لیکن اگر جمہوریت اس طرح کی ہے کہ اسلام کے قوانین کا فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہو اور پارلیمنٹ کو کوئی دخل نہ ہو اس کے اندر، پارلیمنٹ صرف اس کو منظور کرے گی، عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ چیز کتاب و سنت کے، اور عدالت میں دلائل دیں گے اہل علم جا کر. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. لیکن اہل علم سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، بزرگ کیا فرماتے ہیں، حضرات کیا فرماتے ہیں، بزرگ کیا فرماتے ہیں، یہ نہیں پوچھنا. یہ پوچھنا ہے اللہ کیا فرماتے ہیں اور رسول اللہ کیا فرماتے ہیں اور اجماع امت کیا کہتا ہے. مولوی کی اپنی بات نہیں کرنی، ورنہ مولوی تو آپ کو پتا ہے جس چیز کے اوپر آج مرضی آپ فتویٰ لے لیں، ہر چیز کو جائز قرار دینے کے لیے مولوی تیار بیٹھا ہے. پیسہ لگائیں آپ، تھوڑا سا اس کو میڈیا کے اوپر لیں، اپنی مرضی کے فتوے لے لیں. تو پاکستان کے اندر الحمدللہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری نظام ہے اس کو ہم اس شرک کے درجے میں نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون جس کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے وہ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں ہے جب تک عدالت اس پر فیصلہ نہ کرتے. آپ کو پتا ہے عدالتوں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ پاکستان کا بینکاری نظام سود پر مبنی ہے. عدالت نہیں غلط فیصلہ کرے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اہل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ آج 2012 کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہیں. اس وقت بھی آپ دیکھ لیں ہماری جو عدالتی نظام ہے میرا خیال ہے دنیا میں انصاف کے اوپر ایک اچھا خاصا مقام اپنا رکھتا ہے. فیصلے لیٹ ہو رہے ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن کم از کم انصاف پر مبنی تو ہے. عوام کی بنائی ہوئی یہ اس وقت کورٹ چل رہی ہیں، چیف جسٹس کا بحال ہونا اور یہ تمام معاملات ہمارے سامنے ہیں. تو کوئی بھی ایسا قانون جو کتاب و سنت کے خلاف ہوگا وہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے. پارلیمنٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ سینٹ کو نہ قومی اسمبلی کو، کہ اسلام سے ریلیٹڈ کوئی قانون پاس کریں. ہاں اسلام سے ہٹ کر کوئی قوانین ہے جو ہمارے دنیاوی معاملات کو چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین ہو سکتے ہیں،
اور مختلف قوانین ملک کے اندر ہو سکتے ہیں، کسٹم کے قوانین ہو سکتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے، کتاب و سنت کی مخالفت نہ ہے، باقی یہ ہے کہ کوئی قانون بنا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بعض یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کو مطلقاً شرک کہتے ہیں، تو پاکستان کی جمہوریت کے اوپر ہم شرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلامی نظام تو سعودی عرب میں بھی نہیں ہے، وہ بھی ملوکیت ہے۔ اسلامی نظام تو 40 ہجری کے بعد ختم ہو چکا، سیدنا علی کی شہادت کے بعد ملوکیت شروع ہو چکی، ملک عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اب تو امام مہدی جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئیں گے تو پھر شاید خلافت جو ہے اس وقت تک تو نظر نہیں آ رہا، اس وقت تو ہمیں احادیث سے وعدے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا، اس سے پہلے تو شاید والی بات ہے۔ تو اس وقت جو نظام پاکستان کے اندر ہے تو اس کے اوپر مطلقاً اس طرح کی فتویٰ بازی بعض لوگ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب بعض بدقسمت لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اس آیت کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوا ہے، نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ۔ اس آیت کا اس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ہی کوئی نہیں تھا، لیکن اس میں سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں تقلید کے رد کے اوپر ہیں ان کے ساتھ تقلید ثابت کی جاتی ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کا قول مجھے یاد آ گیا، وہ فرمایا کرتے تھے منکرین تقدیر سے کہ اے قدریہ کے گروہ، جن آیات کو پڑھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان تقدیر ثابت کیا کرتے تھے، تم انہی آیات کو پڑھ کے تقدیر کا انکار کرتے ہو۔ اور یہی بالکل ہو رہا ہے۔ اس آیت سے امام حنیفہ کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے لوگوں نے، کسی نے امام شافعی کو ڈالا ہوا ہے، امام مالک کو ڈالا ہوا ہے۔ بھائیو ان کے نام کوئی نہیں اس میں لکھے ہوئے، یہ آیت آپ کے بالکل سامنے ہے۔ اس سے اجتہاداً مسئلہ نکالنا وہ الگ بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد جو ہے امام حنیفہ ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اب امام حنیفہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی تو جرت ہی نہیں تھی وہ اس طرح کی بات کرتے کہ میں یہ ہوں، یہ تو پیچھے لوگوں نے منسوب کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر چیزیں غلط منسوب ہو چکی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا بلنڈر میں آپ کو چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں، امام مالک کے بارے میں پوری دنیا کے مالکی، پوری دنیا کے حنفی، شافعی، حنبلی سارے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ سفید جھوٹ ہے۔ ان کی اپنی کتاب دنیا میں موجود ہے الموطا امام مالک، اس میں پورا چیپٹر ہے، اور یہ وہی حدیث ہے جو امام بخاری امام مالک سے لے کے آیا صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات نقل کی ہے کہ تمام نبیوں کی سنت یہ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھا جائے نماز کے اندر، دایاں ہاتھ بائیں زرہ کے اوپر۔ اب امام مالک کی اپنی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اور مالکی کیا کر رہے ہیں؟ بس اب آپ سمجھ لیں کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اگر کوئی کتاب آج دنیا میں موجود ہوتی صحیح سند کے ساتھ تو آج یہ معاملے حل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے نام کے اوپر جتنا کھلواڑ کیا جا رہا ہے امت کے ساتھ، وہ اسی لیے ہو رہا ہے ان بیچاروں کی کتاب کوئی نہیں ایگزسٹ کرتی۔ امام ابن حنبل کی کتاب بھی موجود ہے، مسند امام احمد، امام شافعی کی مسند امام شافعی موجود ہے، امام مالک کی الموطا امام مالک موجود ہے، امام بخاری کی اپنی صحیح بخاری موجود ہے، صحیح مسلم موجود ہے، اس طرح ائمہ کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ اس لیے ان کے بارے میں کوئی بات کرنی وہ ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو امام مالک والا بلنڈر دیکھ لیں کتنا بڑا ہے، الموطا امام مالک میں کیا لکھا ہے اور ماننے والے کیا کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی تماچا نہیں ان لوگوں کے منہ کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی کرتے ہیں یہ۔ تو امام مالک کی کتاب جب صحیح حالت میں موجود ہے تب بھی لوگ ان کو صحیح فالو نہیں کر رہے۔ آگے امام حنیفہ کی فقہ کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا ہوگا وہ آپ خود ہی سمجھ جائیں، جس کی کتاب ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں یہ گفتگو بھی تھوڑی سی تقلید کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق تقلید کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر دلیل کے کسی شخص کی پیروی کرنی شروع کر دی جائے۔ اب یہ تعریف ہی کتنی خطرناک ہے، بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں لائی لگ، صحیح ٹرانسلیشن ہے لائی لگ، لائی لگ بن جاؤ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ اور اس کا پھر کلائمیکس آیا سورۃ الاحقاف کے اندر، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے، 26ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے یہ آیت، کہ اگر تم سچے ہو
اس کتاب پر نہیں تو اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو لے آؤ، یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی آ رہی ہو تمہارے انبیاء کی، اگر تم سچے اس میں سے بات کرو، زبانی کلامی نہ بات کرو کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، بزرگوں کی تو تعلیمات ہی کوئی نہیں محفوظ، ان کے ساتھ اس طرح کی غلط چیزیں منسوب کر دینا۔ تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں اولو الامر منکم سے مراد علماء ہیں کہ ان کی بھی، تو ٹھیک ہے مان بھی لی جائے تو پھر بھی وہی، پھر بات اگلا بھی فتویٰ ان پر بھی وہی لگے گا کہ عالم کی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں ہوگی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا تنازع ہو جائے گا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ رسول سے ہی فیصلہ کروانا ہوگا، لیکن بے ایمان نہیں کرائے گا۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان رکھے گا اور یوم آخرت پر ایمان رکھے گا وہی کرے گا، بے ایمان تو کبھی نہیں فیصلہ کروائے گا۔ جس کا اللہ رسول پر ایمان ہی کوئی نہیں ہے اس کو اللہ رسول کے ساتھ کوئی انٹرسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر میں کچھ مثالیں بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ ہمارے اسلاف کا جو نظریہ ہے وہ کیا تھا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سب سے بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، پھر ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین، اور پھر فرمایا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ تو پہلے 300 سال کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ ہمارے اس میں پورا لیکچر بھی ہے، آج سے تقریباً 2.5-3 سال پہلے، اسلاف کا نظریہ اسلام، انشاءاللہ اس ربیع الاول میں اس کو مزید ریفائن کر کے ریپیٹ بھی کریں گے۔ ہمارے اصل اسلاف کون ہے، ہمارے اصل بزرگان دین کون ہے؟ پہلے 300 سال۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص آج زندہ ہے 100 سال نہیں گزریں گے کہ اس پر قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اس کی موت آ جائے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ تھا، یہ مسلم میں الفاظ ساتھ موجود ہیں، کہ صحابہ اکرام کا قرن، صحابہ کا زمانہ 100 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ پہلے 100 سال میں تمام صحابہ فوت ہو گئے، آخری صحابی 110 ہجری میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال بعد ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ دوسرے 100 سال میں سارے تابعین فوت ہو گئے، تیسرے 100 سال کے اندر تمام تبع تابعین۔ تو یہ قرون اولا ہیں، 3 بہترین قرن، قرن عربی میں کہتے ہیں زمانے کو، ان کے اندر کوئی اتنا ایشو نہیں تھا۔ آپ ڈیٹیل پڑھیں حجت اللہ البالغہ میں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پہلے 300 سال تک یہ معاملہ نہیں تھا، اس کے بعد 4تھی صدی کے اندر بدعت، امت کے اندر بہت بڑی بدعت، دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب، یہ ہیڈنگ بنائی ہے انہوں نے، دین کے بگاڑ میں سے ایک بڑا سبب اماموں کی اندھی تقلید شروع ہو گئی پہلے 300 سال گزرنے کے بعد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا امانت میں خیانت ہوگی اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب میں کچھ مثالیں احادیث سے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے اسلاف کا کنسپٹ کلیئر ہو۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، پہلی مثال کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے کچھ نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو بڑی تیکھی نظروں سے دیکھا، تو سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عمر مجھے اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص اس مسجد میں بیٹھا ہوتا تھا اور میں ان کے سامنے بھی یہ اشعار پڑھا کرتا تھا، انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر جو ہے وہ ایک دم متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا اس کی دلیل پیش کرو، انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے، تو سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین سیدنا حسان بالکل صحیح کہتے ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے۔ تو کافروں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات تھے اس کے جواب وہ شعروں میں دیا کرتے تھے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنی اس بات سے رجوع کر لی، انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تم نے نہیں سنا ہوا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ان کو پتا تھا کہ یہ تمام چیزیں مشروط ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، اس سے جو بھی بندہ ہٹے گا وہ چاہے سیدنا عمر ہو، سیدنا ابوبکر ہو، سیدنا عثمان و علی ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مسند امام احمد میں مجھے قول یاد آ گیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ کوئی حدیث بیان کر رہے تھے، یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کسی شخص نے کہا ابو بکر عمر تو اس مسئلے میں یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے تم پر کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے ہیں، اور بھائیو یہاں تو امام حنیفہ کو پتہ نہیں کیا بنا دیا ہوا لوگوں نے، اور صحابہ کرام کے زمانے میں یہ لوگ ہوتے ہیں ان کے گاٹے اتار دیے جاتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ دوسری مثال
جامعہ ترمذی میں مشہور ترین مثال ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کسی نے بتایا کہ آپ کے والد امیر المومنین سیدنا عمر حج تمتع سے منع کرتے ہیں. حج تمتع یہ ہوتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کو جمع کر لینا. پہلے عمرہ کر کے احرام کھول دینا, پھر حج کے لیے احرام باندھنا, یعنی ایک ہی سفر میں فائدہ اٹھا لینا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ بتاؤ, اگر ایک معاملے میں رسول اللہ کچھ بات ارشاد فرمائے اور میرے والد اس کی مخالفت میں کوئی بات کرے تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ تو اس نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے اور ہم حج تمتع کے قائل ہیں. پھر دوسری روایتوں میں ملتا ہے انہوں نے کہا کہ میں حج تمتع کی نیت کرتا ہوں. چلو بتاؤ میرے والد کو جا کر. اور یہی واقعہ سیدنا عثمان کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے. یہ کوئی نہیں بتاتا, یہ بخاری اور مسلم میں ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو. سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں بھی حج تمتع پہ پابندی لگائی تو سیدنا علی نے ایک خط لکھا حضرت عثمان کو جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ میں کسی بھی شخص کے کہنے کے اوپر وہ چیز نہیں چھوڑ سکتا جو میرے نبی کی سنت ہے, وہ عثمان ہی کیوں نہ ہو. وہ سیدنا عثمان بھی خلیفہ راشد ہے, سیدنا علی نے مخالفت کر دی. خود سیدنا علی کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر اور جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ, ڈیٹیل کے ساتھ. انہوں نے اپنے زمانے میں مرتدین کو زندہ جلوا دیا, جو اسلام چھوڑ گئے ان کو قتل کروانے کے بجائے آگ میں جلوا دیا. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگ میں زندہ جلایا جانے سے منع فرمایا ہے, اور فرمایا ہے کہ آگ میں زندہ جلایا جانا یہ اللہ کی سزا ہے جو اپنے بندوں کو دے گا. انسان کو آگ میں نہیں جلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کروایا کرتے تھے, مرتدین کو قتل کیا کریں. تو انہوں نے کہا میں رجوع کرتا ہوں اپنے مسئلے سے. انہوں نے آگے سے نہیں سنایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, سنن ابی داؤد میں. لیکن خلفاء راشدین کی سنت وہ جس پر صحابہ کا اجماع ہو جائے, انڈیویجول کسی خلیفہ راشد کا فیصلہ نہیں. اسی لیے یہی فرمایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, کیونکہ خلیفہ راشد کوئی کام کرے گا پبلکلی رپورٹ ہو جائے گا. صحابہ کو نہیں حجت بنایا گیا. وہ حدیث ضعیف ہے, سخت ترین ضعیف ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. ورنہ بخاری شریف میں موجود ہے عبداللہ بن مسعود قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو قرآن کا حصہ نہیں مانتے تھے, تو ہم بھی قرآن پاک سے نکال دیں اس کو. تو صحابہ کا اجماع حجت ہے, کیونکہ المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. کتاب العلم حدیث نمبر 399. پوری امت کا اجماع جو ہوگا وہ حجت, صحابہ کا اجماع, اور اجماع رپورٹ ہوگا خلفائے راشدین کے ذریعے سے. تو یہاں پر میں ایک مثال بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف صحابہ تک نہیں رہا, قرون اولیٰ کے دور کے اندر بھی ایسے ایسے مجاہدین گزرے ہیں جنہوں نے اعلان حق بلند کیا. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ حج کے چیپٹر میں موجود ہے کہ امام وقی رحمۃ اللہ علیہ, جو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, انہوں نے کسی مجلس میں بیان کیا جس مجلس میں ابو صائب بیٹھے ہوئے تھے رحمۃ اللہ علیہ. اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو صائب سے یہ بات خود سنی ہے کہ ایک مجلس میں امام وقی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ اشعار کرنا سنت ہے. اشعار یہ ہوتا ہے کہ جو ہدی کا جانور ہے, قربانی کا جانور ہے, جو حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے, اس کی گردن پہ ہلکی سی یوں نوک لگا کے چھری کی تھوڑا سا خون نکلے تو اس کے خون یہاں پر گردن پہ مل دیا جائے تاکہ وہ سرخی نشان بتائے کہ یہ اللہ کی راہ کا جانور ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو وہاں ایک بندے نے بیٹھے ہوئے کہا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو کہتے ہیں یہ تو جانور کا مسئلہ کرنا ہے, یہ تو بدعت ہے, یہ تو مسئلہ کرنا ہے, یہ تو جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے. کل کو کوئی یہ کہے گا جی جانور کو قربان کرنا بھی تکلیف دینا ہے. تو امام وقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتا ہے اور ابراہیم نخعی یہ کہتا ہے. تو اس قابل ہے کہ تجھے قید کر دیا جائے اور اس وقت تک آزاد نہ کیا جائے جب تک کہ تو اپنے قول سے رجوع نہ کر لے. یہ امام ترمذی لے کے آئے ہیں صحیح سند کے ساتھ. تو امام وقی حالانکہ امام حنیفہ کے شاگرد تھے, انہوں نے صحیح تعلیمات حاصل کی تھی. سارے ائمہ نے یہی بات کی, امام حنیفہ ہوں, امام شافعی ہوں, امام مالک ہوں, امام احمد بن حنبل ہوں, امام جعفر ہوں, بڑے بڑے ائمہ جتنے, انہوں نے یہی بات کی ہماری کوئی بات کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. یہ چیلنج نہیں انہوں نے کیا, یہ کہتے ہیں چیلنج کیا ہے. چیلنج کرتے نا اگر تو وہ تو پیغمبری کا دعویٰ کر لیتے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہو سکتی, باقی تو کوئی شخص معصوم نہیں ہے.
یہ انہوں نے اپنی قبر باری ہونے سے بچائی ہے کہ دیکھنا بھائی یہ چیک کر لینا. پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ میں اس لیکچر کے اندر پھر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں گا. اب فقہ حنفی کے 2-3 مسئلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہیں, وہ میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں تاکہ ہمیں یہ بات پتہ چلے کہ الحمدللہ آج ہمارے حنفی بھائیوں نے بھی, بریلویوں اور دیوبندیوں نے بھی ان مسئلوں سے رجوع کر لیا ہے. مثال کے طور پر در مختار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مدینہ ہم حنفیوں کے نزدیک حرم نہیں ہے, اور بخاری مسلم کی درجنوں حدیثیں اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے. لیکن آج کے دیوبندی اور بریلوی حنفی مدینے کو حرم مانتے ہیں, اپنے امام کے قول کو چھوڑ چکے ہوئے. بڑی اچھی بات ہے, صحیح حدیث مل گئی, قول چھوڑ دیا. وہ امام حنیفہ والی بات پہ عمل کیا کہ میرا قول دیوار پہ مار دینا. ہمارے الحمدللہ دیوبندی بریلوی بھائیوں نے یہ قول دیوار پر مار دیا ہے, دیوار پر مار کر رکھ دیا ہے, اور کہتے ہیں نہیں مدینہ حرم ہے. امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں بڑے کھل کے لکھا ہے کہ ہمیں حدیثیں پہنچی ہیں, ہم کیوں نہ مدینے کو حرم مانے. انہوں نے پوری نعت لکھی ہے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. تو انہوں نے رجوع کیا ہے, بڑی اچھی بات ہے. اسی طریقے سے موطا امام محمد میں موجود ہے کہ عقیقہ کرنا مکروہ ہے, اور بخاری میں پورا چیپٹر ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے. جامع ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, عقیقہ کرو, لڑکے کی طرف سے 2 بکرے, لڑکی کی طرف سے 1 بکرا, اور بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے, یہ بس یہ سنت ہے. اور الحمدللہ آج بریلوی دیوبندی بھی عقیقہ کرتے ہیں. اپنے امام کے قول کو دیوار پہ مار دیا ہے. مبارکباد ہے ہمارے حنفی بھائیوں کے لیے. یہ بات ہوئی نا, یہ پکے حنفی. تو ہم کہتے ہیں اماموں کو بھی مانے, اماموں کی بھی مانے. الحمدللہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. اور سنیں شوال کے 6 روزوں کے بارے میں فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ بدعت ہے. اور صحیح مسلم میں, جامع ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, سیاہ ستہ میں, کتب ستہ میں, بخاری کو چھوڑ کے 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے جس نے شوال کے 6 روزے رمضان کے بعد رکھے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا, جیسے وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے. الحمدللہ ہمارے بریلوی دیوبندی بھائیوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتوے کو دیوار پہ مار دیا ہے کہ شوال کے 6 روزے بدعت ہیں. وہ کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں. الحمدللہ میں بھی رکھتا رہوں, 31 سال تک میں بریلوی رہوں, اس وقت بھی میں رکھتا تھا. آج میری عمر 34 سال ہے, اس وقت بھی شوال کے 6 روزے ہم رکھتے تھے. تو الحمدللہ ہم نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں ان کا قول دیوار پر مار دیا. ہم اپنے پروفٹ کو نہیں چھوڑ سکتے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اس کے بعد علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے لیے یہ فضیلت ہو. تو یہ بھی بات یاد رکھیں, بڑے سے بڑے لوگوں تک صحیح حدیث نہیں پہنچ سکتی. بخاری اور مسلم کی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 50 سال تک, 30 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ یہ فتویٰ دیتے تھے جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک غسل نہ اتار لے. حتیٰ کہ پھر جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے جب یہ بات بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبت کرنے سے, اپنی بیوی سے صحبت کرنے کے بعد جب غسل فرض ہوتا تھا تو پہلے سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے, اذانوں کے بعد غسل اتارتے تھے. تو سیدنا ابو ہریرہ نے رجوع کر لیا. 30 سال تک وہ بھی غلط فتویٰ دیتے رہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ حدیثیں جانتے تھے؟ تو اگر ان تک کوئی حدیث نہیں پہنچی, ان کو کسی معاملے میں غلطی لگ گئی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. غلطی صرف ایک بندے کو نہیں لگ سکتی. جو امام مالک کا قول ہے, رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس صاحب قبر کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کچھ باتیں مردود اور کچھ مقبول نہ ہو. بس یہ شخص ایسا ہے جس کی تمام باتیں مقبول ہیں. باقی اس کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کی کوئی بات مردود بھی ہو سکتی ہے, رد بھی ہو سکتا ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 50 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ موتا کرنا جائز ہے. ان تک حدیث نہیں پہنچی تھی, پھر انہوں نے اعلانیہ رجوع بھی کر لیا. پیسے دے کے 1 رات کا نکاح یا کچھ پیریڈ کے لیے نکاح, جو کہتے ہیں جی وہ تو رافضی کرتے ہیں اور شیعہ کرتے ہیں, یہ تمام چیزیں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتاوی میں موجود ہیں, لیکن انہوں نے رجوع کر لیا. تو ابن عباس جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما, امام حنیفہ کا مرتبہ ابن عباس سے بھی زیادہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ بات یاد رکھیں, ان کو یہ بتائیں. اصل میں انہوں نے اپنی پبلک کو یہ دھوکہ دیا ہے کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں. تو ہم یہی کہیں گے اس پہ کہ آپ بھی حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کیوں نہیں مانتے؟ تو کہیں گے ہم حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن بیٹا نہیں مانیں گے.
تو بھائی ہم بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں, ان کو نبی نہیں مان سکتے. یہ بس مثال دیں ان کو, یہ پھکی دے دیں, انشاءاللہ ان کا ہاضمہ صحیح ہو جائے گا کہ ہم مانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ایک سخت جملہ بولیں گے کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کو ہی نہیں مانتے ہو. زبان حال سے تو یہی لگتا ہے, باقی ٹھیک ہے. یعنی آپ کے کرتوت یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتایا جاتا ہے, آپ کہتے ہو نہیں جی ہمارے بزرگ تو یہ کرتے رہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. تو ہم پھر کہتے ہیں کہ واقعی شاید آپ کی بات صحیح ہو کہ یا تو وہ پاگل تھے اور یہی ایک ذریعہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا, آپ کے بزرگوں کو. اب ظاہر ہے کہ کوئی اگر کلمہ پڑھواتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, تو اگر پاگل ہوگا تو تبھی بچے گا قیامت والے دن. اگر جان بوجھ کے کیا تو سیدھا دوزخ میں. تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ بارے بزرگ پاگل تھے, ہم کہتے ہیں بالکل. پھر اگر یہی کچھ تھا تو پاگل تھے اگر جنت میں ان کو بچانا ہے, اور اگر جان بوجھ کے انہوں نے کیا ہے تو پھر آپ خود ہی سمجھ لیں وہ کدھر جائیں گے. لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ ولیعوذ باللہ تعالی. تو ہمارا پورا ریسرچ پیپر اس پہ آ چکا ہے, اندھا دھند پیروی کا انجام, اہل سنت پاک .com کے اوپر یہ پڑا ہوا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو حق بات ہوئی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, کوئی غلط بات میرے منہ سے نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. وما علینا الا البلاغ المبین.